نہیں ہے، بس ذرا نا یار دا ذکر چھڑ پوے تو ذرا دل کو سکون رہتا ہے۔ عزیز دوستو، مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے جی محبت مصطفیٰ۔ تو محبت مصطفیٰ ہے تو محبت سے سننا بھی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں ایک دل دیا ہے، دل دھڑکتا ہے، کسی کی محبت میں بھی دھڑکتا ہے، کسی کی محبت میں بھی دھڑکتا ہے، وہ دنیا دار کی محبت ہو یا دین کی محبت ہو۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو شہرت سے بڑا پیار ہے کہ کہیں سے کوئی اچھے اینگل سے ہماری تصویر اترے اور پھر اس کو ہم جو ہے اپنے فیس بک آئی ڈی پہ چڑھائیں تو یہ کیا مصیبت پڑی ہے، صبح اٹھتے ہی ایک سیلفی انہوں نے لینی ہے۔ وجہ یہ ہے محبت ہے ہوگی آپ کو شہرت سے، چار بندے آپ کو لائک کریں آپ کو مزہ آتا ہے۔ کوئی آپ کو آ کے کہہ دینا کہ فلاں محفل میں تیرا ذکر ہوا تھا تو بندوں کا نا دلی طور پہ بڑا سکون ملتا ہے۔ تو جو کوئی آ کے آخ دے اتھے تیرا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو نا بیمار سے رہتے ہیں۔ یعنی شہرت سے، نام سے نا محبت ہو جاتی۔ اسی طرح سے کچھ لوگ نہ بھی مانیں لیکن پیسے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جیب میں پیسے ہوں تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے، نہیں توجہ فرمائی آپ۔ لیکن اگر پاس پیسے نہ ہوں تو پھر ذرا بیمار سے رہتے ہیں۔ اس طرح سے دنیاوی محبت، غیر محرم بیوی سے معاذ اللہ کسی کو محبت ہوگی تو وہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے جتنی بھی دنیاوی محبتیں آپ کو نقصان دیتی، دل ہے دھڑکتا ہے کسی کی یاد میں، کسی کی محبت پہ تو دھڑکتا ہے۔ اب چونکہ اس میں دھڑکن بھی آنی ہے، دھڑکنا بھی ہے، محبت بھی سمائے گی۔ اور آپ کو میں پہلے بھی عرض کر چکا مقدمے میں کہ دنیا کی محبت آپ کو تنگ کرے گی، اور اگر محبت ہو رب رسول کے لیے، آج موضوع ہے نا جی محبت مصطفیٰ، اگر یہی محبت رب رسول کے لیے ہو تو پھر بھوک میں بھی مزہ آتا ہے، پھر محنت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ پھر چلو فاقے بھی آ جائے نا، جے کر یاد نا دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لیے پیچھا ہٹیے نا، تو بھوک میں بھی پھر آپ کو نا مزہ آنے لگتا ہے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی ہر شے سے ایمان کے شہرت سے، اولاد سے، کاروبار سے، ماں باپ سے بھی بڑھ کے تم مجھ سے پیار نہ کرنے لگ جاؤ۔ اس کا چھوٹا سا جو مضمون ہے قرآن مجید نے بھی ہمیں دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ رب ان سے پیار کرنے لگ جائے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرنا شروع کر دیں، میرے محبوب کی پیروی کرنا شروع کر دیں، میرے محبوب سے پیار کرنا شروع کر دیں، یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تم نے بس سوچنا ہے یا اللہ پاک حالات ماڑے آ گئے تو اللہ تمہیں اس حالات میں بھی دلی سکون عطا فرما دے گا، ان حالات میں بھی تمہاری دل جوئی کے لیے سامان کر دے گا۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، تو وہ جو ہے نا جو میری بات پہ حضور فرمانے لگے اگر تم ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہو، یعنی ایک روٹی ہے مجبوری میں کھانی تو ہے، اور ایک کھانا تو وہ ہے کہ جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن آپ کی فیورٹ ڈش تھی، لیکن وہ آپ کے سامنے آ گئی، آنکھوں میں روشنی نہیں آ جاتی؟ کمال ہوگی آج تے میرا پسندیدہ کھانا ہی میرے سامنے آ گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے روٹی جو مجبوری میں بھی آپ نے کھا ہی لینی ہے، بستر میں بھی کھا ہی لینی ہے، لیکن ایک روٹی ہوتی ہے کہ جو آپ کا بڑا جی کر رہا تھا لیکن اچانک سے آگے آ جاتی ہے، اور وہ جو پھر ذائقہ آتا ہے، پھر جو اس کا کھانے کا جو مزہ آتا ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ اگر کوئی اپنے ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے مومن ہونے کا مزہ ہی آ جانا، کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے مزہ ہی آ گیا مومن ہونے کا۔ اگر تم اپنے ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سے 3 کام ہیں؟ حضور فرمانے لگے پہلا یہ کرنا کہ اپنی ہر شے سے، نام سے، پیسے سے، اولاد سے بڑھ کر رب رسول سے محبت کرنا۔
توجہ ہے نہیں میری بات پہ؟ ساری چیزوں سے بڑھ کے جب تم اپنے رب رسول سے محبت کرتے ہو تو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے. یہاں ٹھہر کے ذرا سوچئے گا, آپ کہیں کاروبار کرتے ہیں, کیا آپ کو کاروبار عزیز ہے کہ رب رسول کی محبت عزیز ہے؟ یا محاسبہ کر لیجئے گا, گھر جا کے گریبان میں جھانک لیجئے گا, کیا آپ کو اپنی اولاد زیادہ پیاری ہے یا نبی پاک کی محبت زیادہ پیاری ہے؟ آئے تھے حضرت فاروق بھی آئے تھے, آنکھیں لگے یا رسول اللہ میں اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں, پر آپ کے خاطر جان نہیں دے سکتا, آپ کی خاطر میں جان نہیں دے سکتا. حضور زیر لب مسکرائے, وہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور لبے بام ذرا سا مسکرائے اور حضرت عمر کے دل پر ہاتھ, دل پر, میں نے کہا محبت دل سے ہوتی ہے. اور ابھی حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جان نہیں میں دے سکتا, محبت ہے پر جان مجھے زیادہ پیاری ہے. حضور نے حضرت عمر فاروق کے دل پر ہاتھ مارا, حضور فرمانے لگے جا پھر تیرا ایمان ہی مکمل نہیں. جب حضور نے یہ لفظ کہے کہ جا پھر تیرا ایمان ہی مکمل نہیں, حضرت عمر فاروق کہنے لگے پھر میرے دل کی کیفیت بدلی, رنگ بدلے, مزاج بدلے. میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی سی بات, آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. حضور فرمانے لگے جا پھر تیرا ایمان مکمل ہو گیا. سب سے بڑھ کے, اپنی ساری چیزوں سے بڑھ کے جو آپ کی محبتوں کا محور ہونا چاہیے, جو مرکز ہونا چاہیے, وہ رب رسول کی ذات ہے. آج پتہ کیا ہوا ہے, 10 روزہ محافل میں ہم جاتے ہیں, محرم کی ذکر حسین ہوتا ہے, اور 10 روزہ محافل میں ہم پکے حسینی ہوتے ہیں, پکے. اور پھر یہ 12 روزہ محافل ہوتی ہیں, پھر ہم پکے میلادی ہو جاتے ہیں. رک کے یہاں پہ رک کے میری بات کو ذرا سمجھیے گا کہ محبت اہل بیت تو ایمان کا حصہ ہے, محبت رسول تو ایمان کی مٹھاس ہے, اور رب رسول کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں, یعنی نبی پاک کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں. 10 دن کے لیے ہم میلادیے بن گئے, 12 دن کے لیے ہم میلادیے بن گئے, 10 دن کے لیے ہم حسینی بن گئے. کیا میرے نبی پاک کا ذکر محتاج ہے ان دنوں کا؟ یہ تو سارا سال ہی ہم نے محافل کرنی ہے. ہم فیشن بنا لیا ہم نے, بس 10 دن آتے ہیں اور ہم اس کے مطابق چلنا شروع کرتے ہیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں جس طرف زمانہ چلتا ہے ہم بھی اس طرف چلنا شروع کریں. تو یہ بات ٹھیک ہے؟ سارا مکہ ہی نبی پاک کے مخالف تھا. ابو جہل کی سازشیں آپ کے سامنے ہیں. اس وقت ہم سوچیں نا, جب 10 دن لوگ حسینیت منائیں گے ہم بھی منائیں گے, تو جب 12 دن لوگ میلاد منائیں گے چلو ہم بھی منا لیں گے. یعنی جہاں پہ لوگ جا رہے ہیں, جہاں پہ ذرا رش زیادہ ہے تو چلو ہم بھی وہاں پہ چلے جائیں گے. یہ بات درست نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا سارا مکہ ہی نبی پاک کے مخالف تھا. اس وقت جو عشق کے دائی بن کے اٹھے تھے وہ میرے سید صدیق اکبر. اس وقت بھی یا رسول اللہ یہ آپ سے نہیں پیار کرتے تو نہ صحیح ہم تو کرتے ہیں نا پیار آپ سے, یہ نہیں چلتے آپ کے پیچھے تو نہ چلے, ہم تو پیار کرتے ہیں نا اپنے نبی پاک سے. اور اس امت کا نا اپنے نبی پاک سے جذباتی رشتہ ہے. داڑھی منڈا بھی ہوئے نا, شیو کراندہ ہوئے تو شیو بھی ذرا گاچی دے نال کراندہ ہوئے, اس کے کان میں بھی آپ کہیں گے نا نبی پاک تو اس کے بھی آنکھیں کھل اٹھیں گی, رواں رواں اس کا کھل اٹھے گا, یار میرے نبی پاک کا نام لے لیا, میرے نبی پاک کا ہی نام لے لیا. داڑھی منڈا بھی ہو, اگرچہ رہ جاتی ہیں کمیاں کوتاہیاں, ہمارے سنیوں میں یہ کمی پائی جاتی ہے, نماز نہیں ٹائم نہ پڑھتے, روزے رکھتے ہیں تو بہانے ڈھونڈتے ہیں, زکوٰۃ دینی ہو تو 15 مفتیوں سے پوچھنا, پھر ساڑھے تو نہیں بھی اتنا لگ دی تو پوچھتے ہیں, فتوے پوچھتے ہیں, اور مولانا کو بھی پابند کیا جاتا ہے ساڑھے آگے جو فتویٰ دینا جی, یہ پابند کیا جاتا ہے. لیکن محبت مصطفیٰ کسی کی پابند نہیں ہے, محبت مصطفیٰ کسی کی بھی پابند نہیں ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کی, اس امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ ہے. حضرت سید پیر جماعت علی شاہ صاحب اور اولیاء کے سرتاج ہیں. آپ کے زمانہ مبارکہ میں ایک ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا, لاؤڈ سپیکر آن تھا, تو اس علاقے میں ہندو زیادہ رہتے تھے, تو وہاں پہ ایک محمد مصطفیٰ کا ایک غلام بھی رہتا تھا, ملنگ تھا بیچارہ, وہ پڑھیا لکھیا بھی ایڈا کوئی نہیں, نمازاں دی ایڈی پابندی بھی کوئی نہیں,
تو روزے حج کا بھی اتنا اس کو کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن وہ پنڈت نے نبی پاک کی شان میں کوئی غلط جملے بول دیے، ہلکے الفاظ اس نے یوز کر لی. اس کے ہاتھ میں وہ دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جی، وہ ڈنڈا انہوں نے بڑا اسپیشل جا کر کے رنگین کرا کے کوکے شوکے لا کے پالش کرا کے رکھا ہوتا ہے. کی آخدا انہوں بھلا جی؟ ہاں متیر جناب، وہ ساڈے محلے بھی انہوں متیر ہی آخدے نے. تو وہ متیر اس نے اٹھایا، وہ ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا اسٹیج پر کھڑے ہو کے، وہ ملنگ نے متیر اٹھایا، گیا اسٹیج پر، اکو لائی تو لائی ذرا لگا کے، اور لگ بھی اس نے پہ سر پھاڑ دیا. اس نے وہ ہندو پنڈت گر گیا، اس ملنگ کو اٹھا کے جیل میں لے گئے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بنفس نفیس خود ملنے گئے، خود ملنے گئے. کہنے لگے بیلیا نہ تینوں نماز آوے، نہ تینوں سورہ ودوحا تے صحیح آوے، تے نہ تینوں یاسین پڑھنی آوے، سورہ ملک دا بھی تو حافظ کوئی نہیں، تے مسیتے دا بھی منہ تو ویکھے سال بعد ہی. وہ کیڑی چیز سی ایسی جنہیں تینوں ابھاریا؟ آکھن لگا، اکھاں چتھرو آ گئے. پیر صاحب نو آکھن لگے، ہاتھ پھڑ کے آکھن لگا، پیر صاحب اسی لاکھ گناہ گار صحیح، یہ امت گناہ گار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی پاک دی غدار تے نہیں نا. یہ امت گناہ گار ہو سکتی ہے، اپنے نبی کی غدار نہیں سکتی. میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کہہ دیجیے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن میں کبھی بھولتا ہی نہیں. کون سا دن؟ وہ دن جب میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تھے. اور یار ہمیں خوشی بڑی تھی، آج ہمیں بھی خوشی ہے نا نبی پاک کے آنے کی، نبی پاک کے آنے کی. اب تو 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں ہم. اچھا یہاں پہ رک کے میں آپ کو بات بتاتا چلوں، جب 1400 سالہ جشن ہوا تھا ہم اس دن میں 1600 سالہ ہوگا تو ہم شاید نہ ہوں. یہ 1500 سالہ آج ہم بیٹھ کے اس سال منا رہے ہیں، خوش بختی نہیں ہماری؟ او تم جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، روٹی کپڑا مکان کے، یہ ہمارا نصیبہ دیکھو، ہم مدینہ والے رسول کے نعرے لگا رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دن میں کبھی بھول سکتا ہی نہیں کہ جب نبی پاک مدینہ شریف تشریف لائے تھے. اچھا جی کیوں نہیں بھولتے، کیا ہوا تھا اس دن؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن نا ہم نے 3 نشانیاں دیکھیں. پہلی بات، خوشی کی بات ہے نا، محبت مصطفیٰ. پہلی بات، عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں اور بچے درختوں پر چڑھ گئے. یہ جو میں حدیث سنانے لگا ہوں، بڑے مسئلے اس سے حل کرنے ہیں ہم نے. عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی. آج ہم منع کریں گے کیونکہ تب پردے کی آیتیں آئی نہیں تھیں، اب چونکہ پردے کی آیتیں آ چکی، اب ہم اپنی عورتوں کو اجازت نہیں دیں گے. عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں، بچے درختوں پر چڑھ گئے. عورت جب چھت پر جاتی ہے تو یا تو کپڑے سوکھنے ڈالنے جاتے ہیں یا کوئی ضروری کام سے، لیکن جب ساری چڑھ جائیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی خاص ہی بات ہوتی ہے، کوئی خاص ہی موقع ہوتا ہے. دوسری بات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، دوسری ہم نے نشانی یہ دیکھی، جس ناکہ اور رجسٹری پر حضور تشریف فرما تھے 70 کے قریب صحابہ آگے آگے اور سینکڑوں کی تعداد سے صحابہ پیچھے پیچھے جلوس کی شکل میں آئے. جلوس کی تو صحابہ تھے. میں کہ حضرت انس بن مالک کڈیا اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. کہاں سے ثابت ہے؟ یہاں سے ثابت ہے. حضرت انس بن مالک فرمانے لگے 70 کے قریب صحابہ حضور کی ناکہ مبارکہ سواری مبارکہ کے آگے آگے تھے، سینکڑوں کی تعداد سے پیچھے پیچھے تھے. ایک صحابی بولتے تھے یا محمد، سارا جلوس کہتا تھا یا رسول اللہ. یہ جو آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، دیکھو حضرت انس بن مالک نے لگایا ہے. پہلی بات عورتیں، دوسری بات جلوس، تیسری بات بنو نجار ایک عالی قبیلہ تھا جنہوں آپ اپنی زبان کی چودھریاں دا قبیلہ سی، سیٹھوں نوابوں کا قبیلہ تھا. اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھ کے نا تالا البدر علینا بھی گاتی تھی اور دف بھی بجاتی تھی کہ آج مدینے والے رسول تشریف لے آئے. اور ان کو شیروں کی شکل میں، شیر کی شکل میں حفیظ جلندری فرمانے لگے، کہتے ہیں وہ نی بچیاں وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھیں
اور نبی پاک کی جانب اشارے کر کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، اور خوشی ہے ہمیں آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، اور خوشی ہے ہمیں آمنہ کے لال کی، اور صحابہ نے خوشی منائی۔ آج کا امتی کہتا ہے بھئی خوشی سانو ساری ہے پر اسی جلوس نہیں کٹ دے، خوشی سانو ساری ہے پر اسی میلاد۔ حافظ اور باب صاحب بیٹھے نے، آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ عبید رضا۔ یہ جو عبید رضا دا کرن ویا، مثال کو سمجھیے گا، عبید رضا کے لیے دن دیکھنے جانا ہے تو مینوں آخ دینے پہ تسی آنا جی آپ دن رکھن جانا ہے، میں آکھا جی خوشی مینوں پوری ہے پر میں آنا نہیں، آنی توجہ فرمائی آپ۔ چلو ٹھیک ہے ایک دفعہ ہو جاتی ہے بات، مہندی آپ رکھی ہے تو تسی آنا جی، تو میں آکھا جی خوشی مینوں پوری ہے پر میں آنا، چلو برات ہی آ جانا، میں کہ خوشی مینوں پوری ہے پر میں آنا، ولیمے تے ہی آ جانا، ولیمے تے سانوں زیارت دا موقع دے دینا، میں کہ خوشی مینوں پوری ہے پر میں آنا۔ پتہ کیا آخنا ہے، یہو جی خوشی تو سانبھ کے رکھ، یہو جی خوشی تو سانبھ کے رکھ، بھی خوشی ہمیں پوری ہے، ہم میلاد نہیں مناتے، ہم جلوس نہیں، ہم کہتے ہیں یہو جی خوشی تسی سانبھ کے رکھو۔ صحابہ کی تو ایڑیاں نیچے نہیں لگ رہی تھی، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر حضور کے تذکرے گا رہی ہیں، شمائل فضائل اور ان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کے آنے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو ساڈے امتی آخدے نے خوشی مینوں پوری پر میں جلوس سے نہیں آنا، تو میں میلاد میں کر رہا وہ تسی آہو خوشی سانبھ کے رکھو، موج کرو۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو میلاد ہے نا جی، میں نے پہلے بھی عرض کی، بنو نجار کا جو قبیلہ تھا وہ عالی گھرانہ، نواب سیٹھوں کا، مراسیوں کا نہیں توجہ فرمائی آپ نے، وہ دف بجا رہے تھے، وہ مراسیوں کا قبیلہ نہیں تھا، وہ عالی گھرانے کی بچیاں تھیں۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میلاد صرف فیشن رہ گیا، گھر میں فاقہ آ گیا ہے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، ختم دلا دیا اور محفل میلاد کروا لی، تو جدو اللہ تھوڑے یہ پیسے دے دے نا تو اسے بابے دا منڈا پوچھتا ہے یہ کتنے لکھے ہے، او بابا جڑا با وضو ہو کے دیگا دیندا رہا میلاد دیاں، او دا پوترا پوچھن اے کتنے لکھے ہے۔ وہ بچہ جس کی دادی 11ویں کی کھیر با وضو ہو کے نہیں پکاتی تھی، آج ان کو دلیل ہی نہیں ملتی۔ او بھائی دلیل ساری ہے، اصل میں بات یہ آپ کو بس پیسے آ گئے ہیں، اصل میں اللہ نے اب آپ کو آسانیاں دے دی ہیں۔ نبی پاک نے نہیں فرمایا تھا اور پیسہ فتنہ ہوگا، رب رسول سے تمہیں دور کر دے گا، تو کیا کرنا ہم نے اس پیسے کو، اس سے اچھا فقیری نہیں، درویشی نہیں، کی کرنا ہے اس چدرا ہڑدا پا۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اگلی جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، امام رازی نے لکھی ہے، تفسیر کبیر میں موجود ہے، اور اب جو میں بات کرنے لگا ہوں میں کہتا ہوں یار فخر کیا کرو کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں، فخر کیا کرو، محبت مصطفیٰ ہے نا آج موضوع، اب اس محبت کو بھی آپ نے جگائے رکھنا ہے، اس دیے کو بھی آپ نے جگائے رکھنا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا ایک دن توریت شریف پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے اللہ کریم نے ایک امت کا ذکر کیا، اے موسیٰ ایک امت آئے گی جس کی 5 نشانیاں ہوں گی، اور پہلی نشانی لکھی کہ ابھی وہ امت کا کوئی بندہ، کوئی امتی گناہ کا سوچے گا پر ابھی نامہ اعمال میں لکھا نہیں جائے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم ابھی سوچتی تھی اس گناہ کے، لیکن پہلی بندر بنا دی جاتے تھے، پہلی ان پر عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن یہ امت ہے ابھی سوچے گی کہ میں یہ گناہ کر لوں لیکن ابھی نامہ اعمال میں لکھا، لیکن جب نیکی کے بارے میں سوچے گی، حالی سوچے گی، صرف سوچنا ہے کہ آپ آگے مسجد بنا لئیے، صرف سوچا ہے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں مسجد کا سوال لکھ دیا گا۔ اور تیسری بات حضرت موسیٰ کی توریت میں لکھا کہ جب وہ امت وہ نیکی کر لے گی رب کریم 10 گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ چوتھی بات اور بڑی کمال کی، دل کو بڑی راحت دینے والی چوتھی بات لکھی کہ جب وہ امت بروز قیامت آئے گی نا تو ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، سورج کی طرح روشن ہوں گے، نور کی طرح روشن ہوں گے۔ اور 5ویں بات، آپ کو پتہ ہے عیسائی یہودی ایک خاص مقام پر جا کے عبادت کرتے تھے، گرجے میں، کلیسے میں، لیکن اس امت کی شان یہ ہوگی جہاں بھی نماز پڑھیں
ساری زمین کو یہ اللہ نے مسجد بنا دیا اور تم جہاں بھی نماز پڑھو رب کریم اپنے کرم سے قبول فرما لے گا. بڑی شان، بڑی شان. یار یہ 5 نشانیاں پڑھی حضرت موسیٰ نے. آپاں کوئی سوسائٹی دا پلاٹ لبنا ہوئے تو کیوں پیچھے والا تو لبدے نہیں، وہ لبی دا جرا سب تو ٹوری ہوئے جدے 2 کارنر بھی لگے ہوں، ٹھیک ٹھاک ریٹ بھی اچھا مل جائے، مناسب نہیں. اچھی چیز، آپ اچھی چیز کوئی لینا پسند کریں گے نا. اب یہ وہ امت کی خصائص ہے جو امت بڑی اچھی تھی. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا باری تعالیٰ یہ امت کدھر مینوں نہیں مل جاندی، یہ امت کہیں مجھے، میری امت نہیں یہ ہو جاتی. رب کریم فرمانے لگا نہیں موسیٰ، یہ امت نا میں نے اپنے آخری نبی کے لیے رکھی ہے. یہ امت میرے آخری نبی جو خاتم النبیین ہوں گے، یہ امت کے خصائل اس امت کے ہیں، یہ خصائل اس ان کے ہیں. اچھا باری تعالیٰ وہ امت میری نہیں ہو سکتی، چلو مہربانی کر کے مجھے ہی اس امت میں شامل فرما لو. حضرت موسیٰ یہ خواہش کرتے رہے کہ مجھے اس امت میں شامل کیا جائے. یار ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے؟ ہم نے آنکھ کھولی، مولوی صاحب نے اذان دے دی کان میں تو ہم پیدائشی مسلمان ہو گئے. تو حضرت موسیٰ تو خواہش کرتے رہے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں بھی اس امت میں. وہ ایک علیحدہ ایک موضوع چلا جائے گا دوسری جانب کہ معراج کی رات کو پھر سب کو کلمہ بھی پڑھایا گیا تھا اور حضور کی بیعت بھی کروائی گئی تھی، حضور نے امامت بھی کروائی تھی اور اس امت میں شامل بھی فرمایا تھا. امام راضی کی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اگر ذوق سلامت ہے آپ کا. ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم نبی پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں. میرے صاحب فرمایا کرتے ہیں، پیر جمل رضا قادری صاحب فرمایا کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے نا اپنے نبی کو یاد کیا کرو. وہ نبی جنہوں نے تمہیں راتوں کو نہیں، ہر رات کو ہی، کدی کدی نہیں، ہر رات کو ہی یاد کر کے نا رب کریم سے تمہاری بخشش مانگی ہے. راتوں کو اٹھ کے نا تہجد میں چلو اپنے لیے بھی مانگا کرو، اپنے نبی پر کثرت سے درود بھی بھیجا کرو. امام راضی کی بات یہاں میں کرنے لگا ہوں. امام راضی فرماتے ہیں کہ حضور کا امتی جس کے بارے میں پکے آرڈر ہو گیا دوست کی ہے اور دروگے اٹھا کے اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، اور حضرت آدم کی نظر پڑ گئی کہ وہ حضور کا امتی، فٹافٹ حضور کو بتایا یا رسول اللہ آپ کو امتی دوزخ میں جا رہا ہے. حضور دوڑے دوڑے گئے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس کا فیصلہ ہو گیا دوزخ کا. یعنی کہ آپ سمجھ لیں سپریم کورٹ نے ہی آرڈر دے دیا ابھی ہون جیل پکی ہے، ہون دوزخ پکی ہے. اس کے بعد ہائی کورٹ کچھ کر سکتا ہے؟ نبی کے پاس اختیار کہاں سے آ گئے؟ نبی نور ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی کہاں تک سن سکتے ہیں؟ یہ باتیں امتی کے کرنے والے نہیں. نبی پاک کی تو شان بیان کرنا یہ تو سنیوں کا خاص ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ اس امتی کو دوزخ میں لے کے جا رہے تھے، نبی پاک وہاں پر موجود تھے، وہاں پہ روکا گیا، ابھی کدھر لے کے جا رہے ہو میری امتی کو؟ یا رسول اللہ اس کا فیصلہ ہو گیا، جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، اس کو میرے سامنے، اس کے جو اعمال ہے میرے سامنے تولو. وہ فرشتے کہیں گے، امام راضی نے یہ جملہ، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ نال کوئی ساڈا بننا سانجا ہے، ساڈی نال دی کوئی دشمنی ہے، رب نے آرڈر دیا ہے، رب نے حکم دیا ہے بھی پکا دوست کی لے جاؤ. حضور فرمائیں گے نہیں بھی میرے سامنے اس کے اعمال تولو. گویا کہ رب کریم کہنے لگا بھی جی میں میرا محبوب آخدہ کر دیو. حضور کے سامنے اس کے اعمال تولے جائیں گے، حضور کے سامنے اس کے اعمال تولے جائیں گے. جب وہ تکڑی آئے گی، جب میزان عمل آئے گا، نیکیوں والا پلڑا اوپر ہوگا اور گناہوں والا پلڑا نیچے ہوگا. وہ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ تواڈے سامنے یہ سارے کرتوت نے، جو بھی یہ معاملات نے تواڈے سامنے نے. حضور نا اپنے جبہ مبارک میں سے، نور کا جو جبہ تھا نا، اس میں سے ایک چٹ نکالیں گے، ایک پرچی نکالیں گے، وہ نیکیوں والے پلڑے پہ رکھ دیں گے، اور وہ پلڑا جو نیکیوں والا ابھی اوپر تھا جھٹ سے زمین کے ساتھ جا لگے گا، اتنا وزنی ہو جائے گا. حضور فرمائیں گے ہن تہاڈا کی ارادہ ہے؟ یہ حالی بھی دوست کی ہے کہ حال جنت کا فیصلہ رب کریم آرڈر کرے گا. رب کریم گویا کہ فرمائے گا کہ جی میں میرا محبوب آخدہ کر دیو. وہ جو فرشتے تھے اس بندے کو اب جنت کی طرف لے کے جا رہے تھے. امام راضی لکھتے ہیں وہ جنت کے دروازے سے واپس آئے گا.
یعنی کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے یا رسول اللہ اس پرچی میں کیا تھا. یعنی جنت تو ملے گی، جنت میں دل کیسے لگے گا؟ دل میں تو بات رہے گی نا کہ اس پرچی میں کیا لکھا تھا. یعنی کیڑے مجسٹریٹ دے دستخط سن، یہ پرچی میں کیا لکھا تھا. وہ بندہ دوڑا دوڑا آئے گا، حضور کے قدموں کے ساتھ لگے گا، یا رسول اللہ اس پرچی میں کیا لکھا تھا. تو جا ہاں تیرا جنت کا فیصلہ، یعنی کہ تو امب کھا گٹھلیاں تینوں جنت کا فیصلہ، تو جا ہاں. نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں لگنا، دل میں وہ بات کھٹکے گی، آپ بتائیے اس چٹ میں کیا لکھا تھا. اب یہاں پہ رک کے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر واپس اسی موضوع پہ آئیں گے. حضور فرمانے لگے جب میرا امتی مجھ پر درود پڑتا ہے تو جو فرشتے ہیں نا وہ ایک چٹ پر، ایک نورانیت کی ایک چٹ ہوتی ہے، اس پر لکھتے ہیں کہ آج فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا، یا رسول اللہ قبول فرمائیے. اب واپس آؤ اسی بات پہ، وہ جو تو نے تہجد کے وقت ایک درود نہیں پڑھا تھا مجھ پہ، وہ ایک چٹ میرے جیب میں رہ گئی تھی، تو وہ اب میں نے درود کی چٹ رکھی ہے، رب نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے. یہ اتنی پاور ہے درود شریف میں، اتنی پاور ہے. میرے صاحب کی وہی بات ہے کہ راتوں کو اٹھ کے نا نبی پاک پر درود پڑھا کرو، درود پڑھا کرو حضور پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے. آواز کمزور ہے آپ کی، یہ میریاں گلاں تے ہے نہیں، نبی پاک دیاں گلاں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک قربان پچھانن والیاں تو ایک گل جان گئے پر گل کھول دے نہیں. نبی پاک کے ساتھ رہتے تھے، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، غلامی میں رہے، لیکن حضور کی نا ایک ادا کو وہ سمجھ گئے تھے کہ اب حضور کیا چاہ رہے ہیں، اب حضور کا کیا فرمان ہے، اس کا کیا مطلب ہے. ایک قربان پچھانن والیاں تو ایک گل پچھان گئے پر گل کھول دے نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک دن حضور کے پاس بیٹھے تھے. آپ چھوٹے تھے، چھوٹی عمر تھی، تو جس طرح لاڈ سے نہیں بندہ پوچھتا یا رسول اللہ قیامت کدوں آئے گی، یا رسول اللہ یہ قیامت کب آئے گی. حضور بھی مسکرائے، وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا حضرت یہ بتائیے کہ جس تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں تو پھر تو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ کب حضور تسکین فرمائیں، کب ہم ہنسیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ اتنا انتظار تو کر رہے ہیں، یہ تو حضور کی عادت مبارکہ تھی، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ وہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. اب بات تو یہ تھی نا کہ تو نمازیں پڑھا کر، تو قرآن پڑھا کر، تو درود پڑھا، روزوں کی طرف دھیان دے. تو کہڑے کام لگ گئے ہیں؟ جس طرح ہمارے دوسرے مسلک والے نہیں کہتے نمازیں ہی بچاؤنا تانوں، اتھے تانوں کسے نہیں بچاؤنا. اب یہاں پہ حضرت انس بن مالک کا عقیدہ دیکھیے اور ناز کرنا اپنے عقیدے پر. یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور فرمانے لگے قیامت تو جب آئے گی تو آئے گی، تو بتا تو نے تیاری کیا کی ہے، تو نے تیاری کیا کی ہے. یا رسول اللہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں پر کبھی کبھی نا مجھے اپنی نمازوں پہ اتنا بھروسہ نہیں، روزے بھی رکھتا ہوں پر مجھے اپنے روزوں پر اتنا بھروسہ نہیں، میں صدقے بھی کرتا ہوں، اچھے کام بھی کرتا ہوں پر مجھے اتنا بھروسہ نہیں. یاری لالی تواڈے نال، یہ رب رسول کی محبت بسا لی ہے میں نے اپنے دل میں. وہ پس مردن جو فرشتوں نے تلاشی لی، یعنی کہ مرنے کے بعد جب فرشتے آئے نا تو پس مردن جو فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. زیادہ باتیں نہیں، زیادہ جائیداد نہیں، جو دل جب دیکھا نا فرشتوں نے، تو فرشتوں نے جب دل دیکھا تو کیا نکلا، یعنی کہ خیال مصطفیٰ نکلا. حضور فرمانے لگے پھر تو نے تیاری کیا کی؟ حضرت انس بن مالک فرمانے لگے یا رسول اللہ زیادہ نہیں، میں نے رب رسول کو نا دل میں جگہ دیا، اب انہی کو میں نے اپنا یار بنا لیا، بس انہی کی محبت ہے جو دل میں سمائے، اور مجھے اس محبت پر یقین ہے اگر اللہ بخشے گا تو اس محبت کے ساتھ بخشے گا. حضور فرمانے لگے اچھا تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر سن، رب کریم کا وعدہ ہے. کدا وعدہ ہے؟ رب کریم کا وعدہ ہے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رب رسول کی خاطر پیار کریں گے، رب قیامت والے دن ان کو جمع فرما دے گا. اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، میں نے پہلے بھی عرض کی ایک قربان پچھانن والیاں تو ایک گل جان گئے پر گل کھول دے. یا رسول اللہ قیامت والے دن ہماری ملاقات تو چلو ہوگی،
تو ہم آپ کو ڈھونڈیں گے کہاں؟ یعنی کیڑے چوک چوو گے، کیڑے ملے ہو گے؟ یا رسول اللہ ملاقات تو چلو جب ہوگی تو ہوگی، ہم آپ کو ڈھونڈیں گے کہاں پہ؟ حضور فرمانے لگے میزان عمل پہ آ جانا، میں رب سے شفاعت کروں گا، رب اپنے کرم سے میری امت کی بخشش فرما دے گا۔ یا رسول اللہ اگر اب میزان عمل پہ بھی اگر ہمیں نہ ملے تو پھر ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ یہ لگن دیکھیں صحابی کی، یعنی تہاڈی نمازاں نے تانوں بچانا، نبی تہاڈے واسطے کچھ نہیں کرن گے۔ یہاں پہ تو صحابہ نبی پاک کو ڈھونڈ رہے ہیں، نبی پاک کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں سے ملیں گے ہمارے شفیع، کہاں ملیں گے ہمارے وکیل، کہاں ملیں گے؟ یا رسول اللہ میزان عمل میں بھی آپ نہ ملے تو کہاں پہ آئیں؟ حضور فرمانے لگے میری پیاسی امت آئے گی اور میں جام بھر بھر کے نا حوض کوثر پر اپنی امتیوں کو پلاؤں گا، تم حوض کوثر پہ آ جانا، تم حوض کوثر پہ آ جانا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں پہ بھی نہ ملے، یہ ناز سے باتیں ہو رہی ہیں، پیار سے، عمر ساری 10 سال، تو نبی پاک سے پوچھ رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں، اور حضور بھی بڑے پریم سے ان کے جوابات دے۔ یا رسول اللہ آپ کو حوض کوثر پہ بھی نہ ملے، میزان عمل پہ بھی نہ ملے تو پھر کہاں پہ ملیں گے؟ حضور فرمانے لگے پھر نہ پل صراط پہ آ جانا۔ وہ تسی سنیا ہوا ہے نا کہ بال سے زیادہ بریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو ایک بندہ آکھن لگا انہا مطلب جنت نو راہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوتا سارے راہ ہی کھلن گے۔ دیکھو نا میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ رضا اب پل سے ود کرتے گزریے، یعنی کہ پل صراط پہ آ جانا ہے۔ تم نے سنا ہوا ہے کہ وہ بال سے زیادہ بریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے، اور میں رب سلم کہہ کے اپنے امتیوں کا گزارتا جاؤں گا، میرے امتی سارے گزر جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت یہاں پہ فرماتے ہیں کہ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے۔ آپ کو پتہ وجد کس کو کہتے ہیں؟ کدی آیا جے اے موبائل تو جان چھوٹے ساڑی تے وجد آوے نا، کدی تہجد دے ٹائم اٹھیے تے نبی پاک نو یاد کر کے درود شریف دی محفل سجائیے تے وجد آوے نا۔ یہ رات کو موبائل آف کر کے سوئیں، صبح اٹھیں اور اللہ اللہ کی ذکر کی محفل چھیڑیں، تو اللہ اللہ کرتے ہم نے بندوں کو گرتے دیکھا ہے۔ نہیں یقین تے آؤ داتا صاحب، آؤ بابا صاحب، وہاں پہ آپ کو یہ وجد کی کیفیات ملیں گی۔ وجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کیفیت میں ڈوب گئے ہیں تو پھر آپ کو ادھر ادھر کی خبر کوئی نہیں۔ ہمیں تو ڈرایا گیا نا پل صراط پہ لوگ گریں گے، لیکن رضا اب پل سے گزریے، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضور آپ جیسے کہیں گے، جیسے آپ کہیں گے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ یہ تو ہوگی ساری محبت کی باتیں۔ اب کچھ باتیں جلوس ہی نہ کر لیں، کیونکہ 12 ربیع الاول دن نا یہ ہماری مسجد میں یہ صبح 8 بجے جلوس نکل رہا ہے، اور میں خصوصی شرکت کی بھی دعوت دوں گا کہ آپ نے بھی آنا ہے، اور یہ بات دل میں رہ ہی نہ جائے کہ کیا صحابہ نے جلوس نکالا تھا، وہ ہم بات کر چکے، لیکن ہم چونکہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو انہوں نے جو ہمیں پروگرام دیا نا وہ بڑا خوبصورت کر کے دیا ہے کہ دل چھوٹا نہ کرنا۔ ایک قیامت والے دن بھی ایک جلوس نکلنا ہے، قیامت والے دن بھی ایک جلوس نکلے گا۔ ہوگا کیا؟ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یعنی کہ حضور آگے آگے جا رہے ہیں۔ پیش حق مجدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، شفاعت سناتے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے باغ جنت میں، اور جنت لب کی سانو حضور نے بخشوا لیا ہے۔ اب وہ جلوس کی کرامت دیکھو، وہ سارے ہی ہوں گے نا جی، سارے ہم پیچھے پیچھے ہوں گے اور حضور آگے آگے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آج بڑے غضب میں، آپ شفاعت کیجیے۔ حضور کہیں گے آؤ نا میرے پیچھے، نہیں تو فرمائی آپ نے، آؤ نا میرے پیچھے میں بخشواتا ہوں۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، اور پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ یعنی اب حضور خوش ہیں، اب جو ہے نا وہ فکر کوئی نہیں، اب جنت مل گئی۔ لیکن یہاں پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایڈا سوکھا نہیں، ایڈا چپ کر کے نہیں جانا سی،
ایڈا آرام نال نہیں. اب یہ جنت مل گئی, یعنی جو چاہتے تھے تو وہ مل گئے. اب خاموشی سے نہیں ہم نے جانا, حشر میں ہوگا داخلہ ہمارا اس شان سے, حشر میں ہوگا داخلہ ہمارا اس شان سے, اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یا رسول اللہ, یہ ساری بہاریں آپ سے ہیں. یہ جو شفاعت, ہم تو بڑے بڑے گناہ کر کے آئے تھے, امید ہی نہیں تھی ہم بخشے جائیں گے, امید ہی کوئی نہیں تھی. ایک حدیث نہ سنا دوں آپ کو, 5 منٹ رہ گئے ہیں, 5 منٹ میں فٹافٹ ایک حدیث سنیے, اور کمال کی حدیث ہے, بخاری شریف میں موجود ہے. حضور کے صحابہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے, حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے تھے, جلالی باتیں کر رہے تھے, حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے تھے, وہ بھی پیاری پیاری باتیں کر رہے تھے, حضرت مولا کائنات بھی بیٹھے تھے, یعنی علم کے شہر کے ساتھ دروازے بھی بیٹھے تھے, اور وہاں پہ حضرت صہیب رومی بھی بیٹھے تھے, حضرت بلال حبشی بھی بیٹھے تھے, ساری حضرات بیٹھے تھے. حضور کی رحمت جب جوش میں آئی نا, حضور فرمانے لگے, میرے صحابہ تمہیں ایک بات نہ بتاؤں کہ رب قیامت والے دن اپنے بندوں سے پہلا سوال کیا پوچھے گا؟ پہلا سوال کیا پوچھے گا؟ اور بھی احادیث میں یہ مروی ہیں, اور بڑے سوالات ہوں گے, یعنی جس کی جیسی قسمت اس کے ویسا سوال ہوگا. یعنی کہ جنہاں نے نبی پاک دے وچ عیب لبے نے نا, انہاں دے سوال ہو رہے. پیر کبیر علی شاہ صاحب کا نام سنا آپ نے جی؟ دیکھو مرید بیٹھے ہونے تھے جی. پیر سید کبیر علی شاہ صاحب ایک جلسے پر گئے, تو وہاں پہ نا مریدین نے جلسہ رکھا تھا, تو اس سے پہلے جو مولانا حضرات جو بیان کر رہے تھے وہ آخدے سن پہ کہ قبر چ بچھو آنے نے, قبر چ سپ آنے نے, قبر چ تہاڈا اے حال ہو جانا ہے, پسلیاں بھی تہاڈیاں انج ہو جانیاں نے, تو انج تے انج تے انج. انہاں دے مرید اٹھے, اتنی دیر میں حضرت صاحب بھی آ گئے, پیر کبیر علی شاہ صاحب بھی آ گئے, تو آکھن لگے اندر جڑے مولوی صاحب بیٹھے نے انہاں نے ساڈا خون ہی خشک کر چھڑیا, وہ تے جناب انج ہو جانا ہے, قبر چ انج ہو جانا ہے, قبر چ انج ہو جانا ہے. پیر صاحب آکھن لگے چلو چل کے ویکھ لینے, چلو چل کے ویکھ لینے ہیں. پیر صاحب آئے, اپنے مسند پر جلوہ فروز ہوئے, اور بیان کے بعد کہنے لگے یہ جو مولانا بات کر رہے تھے نا کہ قبر میں بچھو آنے ہیں, سانپ آنے ہیں, اور پسلیاں ایسے تو ایسے تو ایسے, صحیح فرما رہے ہیں. پریشان ہو گئے جو یہ جو مولانا بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, پر قبر دا فرق ہوتا ہے. ہوگی کسی قبر کا حال یہ, پر ہماری قبر میں تو آمنہ کے لال تشریف لائیں گے. وہ جنہوں نے ساری زندگی حضور پر نعتیں پڑھی, درود شریف پڑھا, ان کی قبر کا حال تو یہ نہیں نا. ان کی قبر میں تو آمنہ کے لال تشریف لائیں گے. حضور فرمانے لگے قیامت والے دن نا رب تو پہلا سوال کیا پوچھے گا؟ یا رسول اللہ پھر بتائیے کیا پوچھے گا؟ حضور فرمانے لگے قیامت والے دن رب اپنے بندوں سے سب سے پہلے پوچھے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ یعنی تمہارا دل کرتا تھا کہ میں اپنے رب کو دیکھوں, سے ملاقات کروں. دیکھیں نا سورہ قیامہ میں موجود ہے, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, وہ روشن چہرے الی ربہا ناظرہ, جنہوں نے اپنے رب کا دیدار فرمایا. جب وہ دیدار فرمائیں گے تو رب پوچھے گا کیا تمہارا دل کرتا تھا کہ تم اس ملاقات کو پسند فرماتے تھے؟ یا باری تعالیٰ بڑا ہی پسند کرتے تھے. اور ہماری تو زندگیاں گزر گئیں. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں اپنے رب کا دیدار ہوگا؟ ہماری تو زندگیاں گزر گئیں. قربان وہ زندگیاں جس میں ہم اس تڑپ میں رہے کہ اپنے رب کا بھی کبھی دیدار کریں گے. رب پوچھے گا کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ ہے نا جی بات لطف والی. یعنی آپ کے پیر صاحب پوچھیں کیا تو ساڈی ملاقات نو پسند کردا سو؟ مرید کہہ رہا جی بڑی, تو وہ پیر صاحب پوچھے کیوں, وجہ. اب رب پوچھ رہا ہے کہ کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ وہ بندے فرمائیں گے, وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ ہمیں امید تھی اپنی رحمت کے حصار میں بھی لے گا تو تیری ذات ہے, ہمارے گناہوں کی بخشش بھی کرے گا تو وہ بھی تیری ذات ہے. حضرت موسیٰ نے بھی پوچھا تھا یا باری تعالیٰ تیرے بندے آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں اسی اپنے رب نو ملنا ہے, تو میں کیا جواب دوں؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ ان سے کہہ دو وہ لوگ جن کے دل توڑ نہیں دیتے لوگ,
نہیں توجہ فرمائی آپ، یہ بڑی ڈونگی گل، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وہ لوگ جن کے دل لوگ توڑ نہیں دیتے، میں انہی ٹوٹے دلوں میں ملا کرتا ہوں۔ اپنی زندگی کو نا وہ کہتے ہیں نا، میں باقی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، وہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی روٹین سے پڑھتا ہوں، وہ 5 وقت کا نمازی ہوں، پتہ نہیں میرے حالات ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے، پتہ نہیں میرے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے۔ جے کر یار دے نا دا ملے مینا، انہوں چولی پا لیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے ملے سولی تو جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ یہ جب آپ کی کیفیات ہوں گی کہ جس حال میں بھی میرے رب رسول نے مجھے جہاں رکھا ہے ان کا حکم میں نے پورا کرنا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید تھا، ہدیتاً ایک بات اور سن لیجئے، موضوع میرا ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا بعض دفعہ بیان کرنے والے کو مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید تھا تو اس کے پاس نا ہیرے کا ایک کوئی پیالہ تھا، ہیرے کا بنا ہوا تھا، ہیرے کوئی تراش کے نا کہ پیالہ بنا ہوا تھا، تو وہ اپنے ایک وزیر سے کہنے لگا یہ تے تھوڑا مار تینوں پن چھڑ۔ وہ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ بندے ہیں، آپ کے سوالات اور باتیں بھی بادشاہ والی ہیں، پر یہ توڑنے والی چیز نہیں، مالی نقصان ہوگا، لوگوں کا دیا ہوا ٹیکس آخیدہ ہاں جی وہ ٹیکس نقصان ہوگا، تو آپ اس کو توڑوائیں نہ۔ وہ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا تو مجھے سمجھدار لگتا ہے۔ اس نے دوسرے وزیر کو بلایا، کہنے لگا یہ ہیرے کا پیالہ اس کو تو توڑ دے۔ تو کہنے لگا بادشاہ بڑا قیمتی ہے، اس کو نہ توڑوا، کسی موقع پہ تو یاد کرے گا کہ میں نہ ہی توڑوایا ہوں تو چنگا سی، اب جو کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا، ہارون رشید کہنے لگا تو بات تو بھی سمجھدار ہی لگتا ہے، بات تو نے بھی ٹھیک کی ہے، چل ٹھیک ہے۔ پاس ایاز کھڑے تھے، آپ کے پکے غلام، آپ کے پکے خادم، آپ کے پکے وزیر تھے، ایاز کھڑے تھے۔ تو کہنے لگے ایاز اس کو پکڑ کے نہ تھوڑے سے توڑ دو۔ ایاز تھوڑا پڑیا تے اکو لایا تے چکنا چور کر دیتا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں بھی اب چمک آئی کہ اس نے واقعی توڑ دیا ہے، یہ اس نے کیا کر دیا۔ وہ دوسرے وزیر والی بات ہن میں یاد تے کراں گا نا کہ میں نہ ہی کیا ہوں دو۔ تو کہنے لگا بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا ایاز تجھے ذرا رحم نہیں آیا، باقیوں نے تو کہا تھا بادشاہ نہ توڑوا، تو نے تو توڑ کے چکنا چور کر دیا۔ بڑی بات کی اور بڑی دل کو لگی، اور اس کو آپ سیکھ لیں گے، اپنے دل میں جگہ دے دیں گے، بڑے معاملات آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ ایاز کہنے لگا بادشاہ میں نے نا زندگی میں بات طے کر لیا ہے، کوئی شے بھی ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے پر تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کوئی شے بھی ٹوٹ جائے پر تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ساڑھے بیلی سجن آدھے نے جج رہن دی عشاء دی نماز آپ چل کے برگر کھائیں۔ کبھی آپ نے رک کے سوچا ہے وہ تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، آپ کو بھی لے کے جا رہا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں دعوت دیتے؟ نہیں یار پہلے نماز پڑھ لی، تو کلا جہنم چ جاندہ مینوں پھبدا نہیں، آپ رل کے جنت نہ جائیے۔ یہ جذبات بھی تو ہونے چاہیے نا ہمارے اتنے لین دین خراب ہیں۔ ایک بادشاہ تھے، بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے اور حضور غوث پاک کے مرید ہیں، نہیں توجہ فرمائی آپ۔ بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو پتہ نا بادشاہوں کی باتیں بھی بادشاہوں والی ہوتی ہیں۔ وہ آکھن لگے ایک دن اپنے نا محمود کو کہ میں نا حضرت خضر ملنا چاہنا، حضرت خضر علیہ السلام کو میں ملنا چاہتا ہوں۔ کئی روایات میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کئی روایات میں ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، میری ملاقات کرا۔ باہر ایک فقیر بیٹھا تھا جو یہ بات سن رہا تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میری ملاقات کرا۔ وہ جب ایاز باہر نکلے نا، بادشاہ وہ باہر نکلے تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ نے کی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ آخدا ہے حضرت خضر نہ میری ملاقات کرا۔ وہ فقیر کہنے لگا جے میں کرا دیاں، یعنی وڈی کو لاٹری نکلنے لگی، جے میں کرا دیاں تو لہرے بہرے ہوں جائیں گی، جو تو کہے گا بادشاہ تجھے نوازے گا، تو بول کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا اتنی آسان ملاقات نہیں، پہلے میرے کار 6 مہینے دا راشن پوا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ لوگ بلیک میل بھی کرتے ہیں تو کسی طریقے سے کرتے ہیں، کوئی بات بناتے ہیں تو کسی طریقے سے بناتے ہیں۔ تو پہلے 6 مہینے دا راشن پوا، تو 6 مہینے بعد آویں، راشن بھی پوا تو 6 مہینے بعد آویں۔ اس نے کہا کہ مسئلہ تو کوئی نہیں، راشن ڈلوا دیا گیا، اور 6 مہینے بعد پوچھنے لگا وہ تیرا وعدہ سی حضرت خضر نہ تو ملاقات کرانی سی۔
وہ کہنے لگے جی ملاقات کراواਂਗੇ گل چلتی پئی تو تھی 6 مہینے بعد پھر آیا جی. وہ اگلے 6 مہینے اور پی گئے. وہ بات چلتے چلتے نا بات مشہور ہو گئی تو وہ تو فقیر جھوٹ بول رہا ہے, وہ تو چکر دے رہا ہے. اس کو وہاں سے اٹھایا تو بادشاہ کے آگے پیش کر دیا گیا. وہاں پہ اب سارے علماء بھی بیٹھے تھے, مشائخ بھی بیٹھے تھے اور وزیر بھی بیٹھے تھے. اس بندے حاضر کیا, اور تجھے پتہ نہیں تو بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, اس کا انجام کیا ہے؟ وہ ایک وزیر سے مشورہ کیا گیا تھا کی کریے. وہ وزیر کہنے لگا اس کو نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا اس کی بوٹیوں کو کتوں کے آگے ڈال دو. وہاں پہ ایک نورانی چہرے والے بابا جی بیٹھے تھے, وہ ہنس پڑے تو کہنے لگے یہ جو وزیر ہے نا صحیح کہہ رہا ہے آپ کا. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ مسئلہ تو اس کے ساتھ چل رہا تھا, بابا جی بول پڑے ہیں اور نورانی چہرے والے کہنے لگے جی جو آپ کا وزیر کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہے. ان کا ٹھیک ہے کرتے ہیں معاملہ. دوسرے وزیر سے پوچھا کی کرنا چاہیے تھا بھی یہ. وہ کہنے لگے یہ نا کتے چھڈو, یہ پتہ لگے کہ بادشاہ دے نال جھوٹ بولے دا کی انجام ہوتا ہے. یہ پتہ لگنا چاہیے, لوگوں کی عبرت ہونی چاہیے. مذاق ہے کہ بادشاہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ تم. انہیں وہ جو باجی بیٹھے تھے نا وہ پھر مسکرائے, کہنے لگے یہ آپ کا دوسرا وزیر بھی صحیح کہہ رہا ہے. پاس ایاز کھڑے تھے, وہ کھڑے تھے, کہنے لگے ایاز تو دس ہاں دینا کی کریے. وہ کہنے لگے بادشاہ اگر میں نے 6 مہینے سال کا اگر راشن ڈلوا بھی دیا تو تیرے خزانے کو تو کمی آئی کوئی نہیں, اور اگر تو اس کو معاف کر دے گا تو تیری قدر و قیمت میں کچھ کمی آنے نہیں لگی. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دو. وہ بابا پھر مسکرائے, کہنے لگے یہ جو آپ کا ایاز ہے نا یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. بادشاہ کو تھوڑا سا ہوا کہ وہ بھی صحیح کہہ رہے, وہ بھی صحیح کہہ رہے, وہ بھی صحیح. ساڈے منڈے نہیں آختے ساری صحیح نے, یعنی جدھر مرضی تسی نماز پڑھ لو جیڑی ساری صحیح نے, بھئی صحیح نہیں ہوتے, ہر کسی کے پیچھے ایک لوجک ہوتی ہے. وہ بادشاہ محمود کہنے لگا بابا جی وہ بھی صحیح نے, وہ بھی صحیح نے, وہ بھی صحیح نے, اے کی مطلب ہویا سارے صحیح نے تو سزا کدے مطابق دیتی جائے. وہ کہنے لگے وہ بابا جی کہنے لگے وہ جو تیرا پہلا وزیر تھا نا جس نے کہا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو, وہ دے وڈے کسائی سن. ہن چونکہ رگاں چ کسائیاں دا خون ہے تو مشورہ بھی اویں دا ہی آئے گا. وہ جو دوسرا بندہ ہے نا جس نے کہا کہ کتے چھڈو, یہ یزیدیوں میں سے تھا, اس کے جو بڑے ہیں ان کا مشغلہ تھا کہ کتوں کی لڑائی کرائی جائے, تو اس نے اس کے مطابق مشورہ دیا. لیکن یہ جو آپ کا ایاز ہے نا یہ آل رسول میں سے ہے, یعنی کربلا کے بعد بھی کوئی معاف کر دے یہ خاصہ رسول آل رسول کا ہے. یہ جو ایاز ہے نا یہ آل رسول میں سے ہے, تو چونکہ انہاں دے وڈیاں نے معاف کیتا سی, وہ خون میں بھی وہی رنگ ہے. تو وہ بادشاہ محمود کہنے لگا کہ ایاز نے کتنی زیادتی کی, تو نے مجھے بتایا نہیں, تو سید زادہ, میں تو تجھے بڑے بڑے آرڈر دیتا رہا, مجھے پانی پلا, مجھے کھانا کھلا, تو یہ تو بڑی گستاخی ہو گئی. تو ایاز بھی بڑے سیانت کہنے لگے اگر اس بابے نے میرا راز کھولا کہ میں آل رسول ہوں, اور وہ راز جو میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا, اور اس بابا جی نے راز کھولا, تو بادشاہ سن پھر ایہی حضرت خضر علیہ السلام ہی. یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ کوئی معمولی بابا نہیں, یہی حضرت خضر علیہ السلام جسے تو کہہ رہا تھا کہ میری ملاقات کرو, اللہ بیٹھے ہی کر لا ملاقات. تو اپنے عقیدوں میں ستھرائی, اپنے جذبات میں مٹھاس, اور محبت مصطفیٰ ایمان کی مٹھاس ہے. اور یہ جو اب دن رہ گئے ہیں 7 نکل گئے اور پیچھے 6-7 ہی رہ گئے, بحث کا تو بھائی ہمارے پاس ویسے ہی وقت نہیں, کہاں سے دلیلیں دیں, کہاں سے آپ کو کا ہر چیز, کیونکہ دلیلیں ہمارے بڑوں سے چلتی آ رہی ہیں, اور بابا خاتم صاحب رضوی تک دلیلیں دی جا چکی ہیں, پر جنہ مننا ہے انہوں نے مان ہی لینا ہے, جنہ نہیں مانتے ان کا وہ کیا کہتے ہیں کوا ان کا سفید ہی رہتا ہے. تو میں جتنی آپ سے باتیں کر سکا, پیغام صرف اتنا ہی ہے کہ اپنے دل میں نا محبت مصطفیٰ کو آپ کے سامنے. اب دیکھیں نا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آل رسول سے بھی پیار کیا تو رج کے کیا, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محبت حسین ایمان کا حصہ ہے, محبت علی ایمان کا حصہ ہے, محبت بطول ہمارے ایمان کا حصہ ہے, محبت آل رسول ہمارے ایمان کا حصہ. تو رج کے پیار کرنا ہے, اور اگر صدیق اکبر سے پیار کیا تو رج کے پیار کیا, اگر حضرت عمر فاروق سے پیار کیا تو رج کے پیار کرنا ہے, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ سے پیار کرنا ہے تو پھر رج کے کرنا ہے. حضور کے ہر صحابی سے ہم نے رج کے پیار کرنا ہے, کہیں پہ ڈنڈی نہیں مارنی, جہاں پہ بھی جنتی جنتی.
اب دیکھیں نا مدینہ شریف دی کوئی مٹی لے آ کے کہے نا جی مدینہ دیے تو آنکھیں بھر نہیں آتی. بندہ اس کو سلائی میں لگا کے اپنی آنکھوں میں نہیں لگاتا. وجہ کیا تھی؟ میرے نبی پاک کے مدینے کی. یہ وہ مٹی ہے. اور ایک بات آپ کو اور یہاں پہ آپ کے عقیدے کو اور مضبوط کر دے گی. ہم نے صدیق اکبر سے پیار حضرت صدیق اکبر کی وجہ سے نہیں، نبی پاک کی وجہ سے کیا. حضرت مولا علی شیر خدا کو اگر ہم نے مولا علی مانا ہے تو ان کے اپنے کمالات کی وجہ سے نہیں، نبی پاک کی وجہ سے. اور ساری زندگی حضرت عمر فاروق یہ کہتے رہے اور لوگوں میں تو چرواہے کا بیٹا تھا، میرا باپ تو 10 اونٹ چرایا کرتا تھا، اور یہ جو عزت کے بال لگائے ہیں یہ میرے نبی پاک نے لگائے ہیں. اگر ہم نے حضرت عمر فاروق کے عدل کو مانا تو وہ بھی نبی پاک کی وجہ سے. حضرت عثمان غنی کی بھی حیا اگر مانی ہے تو نبی پاک کی وجہ سے. اگر حضرت مولا علی کا نعرہ بھی ہم دل سے لگاتے ہیں تو وہ بھی نبی پاک کی وجہ سے ہم لگاتے ہیں. اپنے دلوں کو، اپنے عقیدوں کو ستھرا رکھیں، پاک رکھیں، صاف رکھیں. اور جہاں پہ بھی نبی کا ذکر، آنکھیں جھکا کے دل بلند کر کے اپنے دل میں اس کو جگہ دیں. محبت مصطفیٰ ہم سے بڑے تقاضے کرتی ہے. اور سنیو میرے عزیزو، ہم بڑے پیچھے ہیں، بڑے پیچھے ہیں. بڑی نمازوں کی ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. اچھا جاتا ہوں، گاہ کھڑے ہیں، چلا جاتا ہوں، بوس کیا کہے گا؟ بھئی بوس نے آپ کو قبر میں تو آگے بچانا نہیں. تو صرف بوس نے کہو ہاں تینوں ہی ہوتے کسے نہیں بچانا. چل اٹھ کے ہم دونوں نماز پڑھ کے آئیں، تلاوت قرآن. اور یہ وہ قرآن ہے جو کلام تو رب تعالیٰ کا ہے پر نازل میرے مدینے والے رسول کے سینے پر ہوا ہے. اس کی تلاوت کی جائے اور ہر وہ ادا اپنائی جائے جس میں نبی پاک کا رنگ جھلکے. مجھے وہ بچے، آج یہ ملاد کا موسم ہے نا، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، نور والا آیا ہے نور لے کے. یہ بھلا ہو ہمارے نعت خانوں کا جنہوں نے ہمارے بچے پر نبی پاک کے تذکرے چھیڑ دیے، ورنہ ہم کہاں تھمتے، کہاں جاتے. تو آخر میں یہی پیغام ہے کہ محبت مصطفیٰ کو فروغ دیا جائے. وآخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین.